السلام علیکم کلاس 8۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبق تھا معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخلاق کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے تعلیمات دی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیمات دیں۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن بھی اخلاق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں تاکید کرتا ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بتاتا ہے۔ پھر ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس میں پہلی حدیث یہ تھی کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دوسرا، بلا شبہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خلق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تیسری حدیث یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے اہم صفت پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سچ بولنے والے تھے کہ ان کے دشمن بھی ان کی سچائی کے قائل تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت جو تھی وہ مہمان نوازی، اس سبق میں جو موجود ہے۔ مہمان نوازی ایک نہایت اہم اخلاقی وصف ہے۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو۔ آپ نے جہاں مہمانوں کے حقوق واضح بتائے، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ مہمان میزبان پر بیجا بوجھ نہ بنے۔ بیجا بے مقصد یعنی فضول، ایسا نہیں ہے کہ میزبان کے گھر جا کر مہمان ہمیشہ بیٹھا رہے۔ آپ کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی اگر گھر میں اتنا ہی راشن موجود ہے جو صرف آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اپنے گھر والے بھوکے رہتے اور مہمان کو یہ کھانا کھلاتے تھے اور مہمانوں کی ہر طرح سے خدمت کرتے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک وفد کہتے ہیں نمائندہ جماعت کو، جب آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بنفس نفیس ذاتی طور پر خود ان کی مہمانداری کی۔ مہمان نوازی کی طرح آپ نے خدمت خلق کا بھی بارہا نمونہ پیش کیا۔ خدمت خلق رفع عامہ کا کام، عام لوگوں کے فائدے کے کام جو ہوتے ہیں ان کو رفع عامہ کہتے ہیں، خدمت خلق کہتے ہیں۔ نمونہ پیش کیا یعنی لوگوں کو خود عملی طور پر کر کے بتایا۔ آپ امیر غریب، آقا اور غلام، مسلم و غیر مسلم، آقا کہتے ہیں مالک کو، غلام آپ جانتے ہیں کہ نوکر کو کہا جاتا ہے، مسلم و غیر مسلم، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو مسلمان نہ ہو، ہر ایک کے کام آتے تھے۔ یعنی آپ کسی کی مدد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا تھا اور ساتھ کرا رہا تھا۔ کرانا کہتے ہیں درد کے بعد جو تکلیف یا درد کے وقت منہ سے اچانک سے بے ساختگی سے ساتھ آواز نکلتی ہے، اسے کرانا کہتے ہیں، مدھم سی آواز جو درد کے وقت نکلتی ہے۔ آپ نے اس سے کرانے کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا وہ بیمار ہے لیکن اس کا آقا اسے آرام نہیں کرنے دیتا۔ آپ نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک غلام جو تھا وہ آٹا پیس رہا تھا اور ساتھ بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے آرام کرنے کا کہا اور آٹا خود پیس کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب بھی آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلوا لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ جب بھی کوئی کام ہو، آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلایا کرو۔ آپ غلاموں سے حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حسن سلوک، اچھے سلوک کی، بہترین سلوک کی تاکید کرنا، بار بار کہنا، حکم دینا، بار بار کسی چیز کو بیان کرنا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جیسا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے کوئی کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ یہ غلاموں کے بارے میں ارشاد ہے، کیا ہے؟ جیسا خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، خود پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، اور ان سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ یعنی وہ جو کام نہیں کر سکتے، ان کے بہت
نہیں اٹھا سکتے، کام نہیں کر سکتے، تو ایسا کام ان کے سپرد نہ کرو۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے کو ایسی قربت اور عزت عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی رشک فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، تو یعنی اتنی عزت اور قربت کہتے ہیں قریبی کو، قریب کرنے کو، کہ حضرت عمر بھی رشک کرتے تھے۔ رشک کرنا سے مراد جانتے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کہتے ہیں میرے پاس بھی ایسی ہی چیز یا مرتبہ ہو جیسا اس کے پاس ہے، اور حسد یہ ہے کہ جو چیز میں اس کے پاس ہے وہ بے شک مجھے نہ ملے لیکن اس سے بھی چھین لی جائے۔ تو رشک کے معنی یہ ہوئے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، یہ والا مرتبہ، یہ عزت، یہ چیز جو بھی اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس موجود رہے، اور ایسا ہی مرتبہ، عزت یا جو بھی چیز ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اسے رشک کہا جاتا ہے۔ آپ کے حسن سلوک اور احترام انسانیت کی معراج کہتے ہیں عروج یا ترقی کو، یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا زیادہ تر وقت یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہے، ٹھیک ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی کہا جاتا تھا، کی خدمت کی، اور لیکن آپ نے ایک بار بھی ان سے سختی سے بات نہیں کی۔ یعنی انسان کو کبھی غصہ آیا ہوتا ہے، کبھی وہ نرم لہجے میں ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کہ انہوں نے 10 سال تک، یعنی ایک بندہ آپ کی خدمت میں 10 سال تک رہتا ہے تو آپ نے ان سے سختی سے بات نہیں کی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں کیا کہتا ہے؟ بیماروں کے بارے میں۔ آپ بیماروں کی بیمار پرسی فرماتے تھے۔ بیمار پرسی کہتے ہیں عیادت، بیمار پرسی فرماتے تھے عیادت۔ اس سلسلے میں اپنے بیگانے مسلمان یا غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ تخصیص کہتے ہیں خاص کرنے کو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی اپنے کی بیمار پرسی کی اور دوسرے کو چھوڑ دیا، مسلمان کی بیمار پرسی کی اور غیر مسلم کو چھوڑ دیا، بلکہ جس کا بھی سنتے تھے، خبر ملتی تھی کہ فلاں شخص بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ جب بھی کسی کی بیماری کی خبر سنتے تو عیادت کے لیے چلے جاتے، بیمار کے پاس بیٹھتے، اسے تسلی دیتے، دلاسا دیتے تھے، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاؤ گے، اور صحتیابی کے لیے دعا فرماتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ آپ کی بہترین زندگی کی پیروی کریں۔ ہماری عظمت اور کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم سرور کائنات کے سردار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں پیروی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ نصب العین زندگی کا مقصد اور روزمرہ کے معاملات کہتے ہیں معاملہ کی جمع کو، لین دین کا معاملہ، کام، اور معمولات کام کو کہتے ہیں، معاملہ لین دین وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کہتے ہیں بلند ارشاد کو مشعل راہ بنائیں۔ مشعل کہتے ہیں روشنی کو، راہ کہتے ہیں راستے کو، یعنی راستے کی روشنی مراد کیا ہے ہمارے لیے؟ مثال بنائیں، ایسی نمونہ بنائیں جن کی پیروی کرتے رہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے لیے ایک رہنما کے طور پر لیں۔ اب اس سبق کے اہم پوائنٹس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اخلاق کی تعلیمات دی ہیں۔ جہاں توحید کا بتایا ہے وہاں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اچھے اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بلا شبہ، یعنی بے شک تم میں بہتر وہ ہے جو خلق کے لحاظ سے اچھا ہو، یعنی جس کے خلق، اخلاق کی واحد ہے، اخلاق کو کہتے ہیں خلق۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پھر کیا تھا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین
کہہ کر بلاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی مہمان کے حقوق کا بتاتے ہوئے بتایا کہ مہمان جو ہے میزبان پر بے جا بوجھ نہ بنے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، اور غلاموں کے بارے میں تاکید کرتے تھے کہ جیسا خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں پہناؤ، اور ان سے ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال دیتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ عالم ہے کہ 10 سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے ایک سخت بات بھی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، اور بیماروں کی بیمار پرسی کرتے وقت کسی امیر غریب مسلمان یا غیر مسلم کی کوئی تخصیص یعنی کوئی خاص نہیں تھا۔ آخر میں مصنف کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ تھا آج کا آپ کا سبق جو مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس سبق کی مشق آپ کو حل کر کے دے دی گئی ہے، وہ لکھ کر آپ ان کی تصاویر نکال کر شیئر کریں۔ شکریہ، والسلام۔